الله الرحمن الرحيم فصل في أن القوة المحركة للفلك يجب أن تكون مجردة عن المادة. فصل سابق میں یہ ثابت کر چکے کہ فلک متحرک بالارادہ ہے، یعنی اس کی جو حرکت ہے وہ ارادی ہے، حرکت ارادی کر رہا ہے. تو جب یہ ثابت کر چکے کہ اس کی جو حرکت ہے حرکت ارادی ہے، تو اب اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس چیز سے اس حرکت ارادی کا صدور ہو رہا ہے، یعنی قوت محرکہ، جب کوئی چیز حرکت کرے گی تو کوئی محرک بھی ہوگا نا، حرکت دینے والا. تو فلک کی اس حرکت ارادی کا محرک کون ہے؟ کون سی چیز ہے قوت محرکہ اس کی؟ یہ ذو مادہ چیز ہے یا مجرد عن المادہ ہے؟ ذو مادہ ہے یا مجرد عن المادہ؟ دیکھو، قوت جسمانیہ جو ہوتی ہے یہ ذو مادہ ہوتی ہے، اور قوت جسمانیہ اس قوت کو کہتے ہیں جو جسم کے اندر ایسے ہی سرایت کیے ہوئے ہے جیسے جسم کے اندر مقدار سرایت کیے ہوئے ہے. ایک مقدار ہے نا، جیسے یہ جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے ایسے ہی قوت بھی جسم کے اندر کیا کی رہتی ہے؟ سرایت. وہ قوت جسمانیہ. فلک کی جو قوت ہے وہ قوت جسمانیہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ قوت جسمانیہ مادہ ہے، مادی ہے، مادے والی ہے، اور فلک کی جو قوت محرکہ ہے وہ مجرد عن المادہ. تو یہی بتائیں گے کہ فلک کی جو قوت محرکہ ہے وہ مجرد عن المادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دعویٰ. اس دعوے کو انہوں نے پہلے صغرا کبرا کے طور پر نتیجہ نکال کر ثابت کیا ہے. یہ تو ثابت ہو چکا ہے پیچھے ہی کہ فلک کی جو حرکات ہیں یا فلک کی جو قوت محرکہ ہے وہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے. یہ صغرا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ فلک دائمی طور پر حرکت کر رہا ہے، دائمی طور پر. اب جو تحریکات اس سے ہو رہی ہیں، جو حرکتیں ہو رہی ہیں، وہ متناہی نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ غیر متناہی. لہذا اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ فلک کی جو قوت محرکہ ہے وہ افعال غیر متناہی پر کیا ہے؟ قادر ہے. افعال کی جگہ تحریکات بھی کہہ سکتے ہو، تحریکات غیر متناہیہ پر قادر ہے. یہ صغرا، یہ ثابت ہے. اور کوئی بھی قوت جسمانی تحریکات غیر متناہی پر قادر نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ فلک کی قوت محرکہ جسمانی نہیں ہو سکتی. دیکھو تمہاری کتاب میں نیچے یہاں شکلیں لکھی ہوئی ہے، پلٹو. اب دیکھو، صغرا القوت المحرکۃ للفلک تقوی علی افعال غیر متناہین. فلک کی قوت محرکہ افعال غیر متناہی پر قادر ہے. صغرا یہ ثابت بھی ہو چکا ہے پیچھے. فالقوت ولا شیء من القوى الجسمانیہ تقوی علی افعال غیر متناہیۃ. اور قوت جسمانیہ میں سے کوئی بھی قوت غیر متناہی افعال پر قادر نہیں. اب اس میں سے حد اوسط گراؤ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ غیر متناہی نکلے گا اس میں سے. تو فلک کی قوت محرکہ لیست قوتا جسمانیت، قوت جسمانی نہیں ہے. اب یہی ثابت کرنا. پہلا والا ہمارا صغرا ثابت ہے، کیا؟ کہ فلک کی قوت محرکہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے. یہ مسئلہ پیچھے سے ثابت ہے. ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ وہ دائمی طور پر کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے، تو حرکتوں کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. رہا دوسرا کہ فلک کی قوت جسمانیہ میں سے کوئی بھی قوت غیر متناہی افعال پر قادر نہیں ہے. یہی ثابت کرنا ہے. یہ کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے. تو پہلے اتنا ملا لو. یہ فصل ہے اس بیان میں کہ فلک کی قوت محرکہ کے لیے مجرد عن المادہ ہونا واجب ہے. لأن القوت المحرکۃ للفلک، اس لیے کہ فلک کی قوت محرکہ افعال غیر متناہی پر قادر ہے، اور کوئی بھی قوت جسمانی افعال غیر متناہی پر قادر نہیں ہے. لہذا فلک کی قوت محرکہ قوت جسمانی نہیں ہو سکتی. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْقُوَّةَ الْجِسْمَانِيَّةَ تَقْوَىٰ عَلَىٰ تَحْرِيكَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ. اب یہاں سے یہ دعویٰ، یہ شکل کا دوسرا یعنی کبرا.
ہم نے یہ جو دعویٰ کیا کہ فلک کی قوت محرکہ کوئی بھی قوت جسمانیہ تحریکات غیر متناہی پر قادر نہیں ہے، اس کی دلیل سنو۔ جسم جس طرح چند اجزاء میں منقسم ہو سکتا ہے، کوئی بھی جسم ہو چند جزوں میں تقسیم ہو سکتا ہے کہ نہیں، اسی طرح اس کے اندر جو قوت سرایت کیے ہوئے ہے وہ قوت بھی اتنے ہی اجزاء میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ مثلا جسم کے اندر 3 اجزاء ہوئے، 3 جز ہوئے، تو 3 جز، 1 ثلث، 2 ثلث، تیسرا ثلث، 3 جز ہو گئے۔ قوت کے بھی اب 3 جز ہوں گے۔ قوت کا 1 ثلث جسم کے 1 ثلث میں سرایت کیے ہوئے ہیں، دوسرا ثلث دوسرے ثلث میں، اور 3 ثلث، اور پورے تینوں کا مجموعہ پورے جسم کے 3 ثلث میں۔ تو قوت کے 3 ثلث کا مجموعہ جسم کے 3 مجموعوں میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تو جتنے اجزاء جسم کے ہوں گے اتنے ہی اجزاء اس میں سرایت کیے ہوئے قوت کے ہوں گے، اور قوت کا 1 ثلث ایک جسم کے 1 ثلث پر، 2 ثلث 2 ثلث پر، اور 3 ثلث 3 ثلث پر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ایک الگ الگ ہے، لیکن جب تینوں کا مجموعہ ہو جائے تو تینوں کا مجموعہ تینوں جسم کے بھی تینوں مجموعے پر 3 ثلث پر قادر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب قوت کا 1 ثلث ایک شے پر، دوسرا ثلث دوسری شے پر، اور تیسرا ثلث تیسری شے پر قادر ہو، تو تینوں اثلاث کا مجموعہ، اثلاث ثلاثہ کا مجموعہ ان تمام اشیاء کے مجموعے پر قادر ہوگا جن اشیاء کے ایک ایک جز پر ایک ایک جز صادق آ رہا ہے۔ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک ایک جز پر الگ الگ قوت کا جز صادق آ رہا ہے، لیکن اشیاء کا اگر مجموعہ کر دیا جائے تو اشیاء کے بھی تینوں جزوں کو ملا دیا جائے تو قوت کے بھی تینوں جز ملا کر پورے مجموعے پر صادق آئیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی جز پر صادق نہ آئے، قوت کا جز پر صادق نہ آئے بلکہ قوت کا جز پورے مجموعے پر صادق آ جائے، تب تو بالکل ہی الٹا ہو جائے گا۔ کیا جز کل میں برابری ہو جائے گی کہ نہیں برابری ہو جائے گی؟ جتنے پر کل صادق آ رہا ہے اتنے پر ہی جز صادق آئے گا، اور یہ محال ہے کہ نہیں محال ہے؟ تاثیر میں دونوں کی کیا رہے گا؟ فرق رہے گا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ لہذا جزو قوت اپنے مجموعے کے اعتبار سے تو کل پہ صادق آئے گا، ساری قوت کے مجموعوں کو اکٹھا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے، لیکن جزو قوت جزء جسم پر ہی صادق آئے گا، پورے مجموعے پر صادق نہیں آ سکتا، ورنہ جز اور کل میں کیا ہو جائے گی؟ تساوی، مساوات ہو جائے گی، اور یہ محال ہے۔ اتنا ثابت ہو گیا۔ آگے دیکھو، کہتے ہیں جب اتنی بات صادق ہو گئی کہ جزو قوت مجموعے پر صادق نہیں آئے گا بلکہ کسی جز پر ہی صادق آئے گا، تو اب پوری کی پوری قوت غیر متناہی افعال پر قادر نہیں ہو سکتی۔ آ رہے ہیں اب اپنے مقصد کی طرف۔ پوری کی پوری قوت غیر متناہی افعال پر صادق نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے وہ قادر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ قوت کا ایک جز کسی ایک معین مبدے سے یا تو کسی متناہی پر قادر ہوگا یا غیر متناہی پر قادر ہوگا۔ ایک جز پہلے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ قوت کا ایک جز کسی ایک معین مبدے سے کسی متناہی پر قادر ہوگا یا غیر متناہی پر۔ دوسری والی صورت باطل ہے، غیر متناہی پر جزو قوت صادق قادر ہو، یہ محال ہے۔ اس لیے کہ اگر جزو قوت غیر متناہی پر صادق آ رہا ہے تو اوپر پڑھ کے آئے ہو کہ جز اور کل میں کیا ہے؟ فرق ہے، برابر دونوں نہیں ہو سکتے تاثیر میں، اثر کرنے میں۔ تو جب غیر متناہی پر جز صادق آ رہا ہے تو پورے کل کو کتنے پہ صادق آنا چاہیے؟ غیر متناہی سے بھی زیادہ پہ صادق آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اور غیر متناہی پر زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ غیر متناہی پر زیادتی، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہم نے اوپر پڑھ لیا تھا کہ جز اور کل تاثیر میں الگ الگ ہے، فرق ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ برابر ہو جائے۔ اب ہم نیچے آئے اور ہم نے کہا کہ جزو قوت کسی ایک مبدأ معین سے یا تو کسی متناہی پر قادر ہوگا یا غیر متناہی پر۔ دوسری والی صورت باطل ہے، غیر متناہی پر صادق ہو، یہ محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جز غیر متناہی پر صادق آئے گا تو کل کس پر جائے گا؟ پھر وہ تو غیر متناہی سے بھی بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ غیر متناہی متناہی ہو جائے گا۔ جس غیر متناہی پر صادق آ رہا تھا تو کل اس سے بڑھے گا، تو جو جس کے لیے غیر متناہی تھا وہ کیا رہ جائے گا؟ تو غیر متناہی کا متناہی ہونا لازم آئے گا، اور یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے. تو جب ایک جز، لہذا دوسری پہلی والی صورت ثابت ہو گئی کیا؟ جزو قوت صادق آئے گا کس پر؟ متناہی پر. اور جب کسی قوت کا ایک جز متناہی پر صادق آ رہا ہے تو دوسرا جز بھی کس پر قادر ہوگا؟ متناہی پر. اور تیسرا والا بھی کس پر قادر ہوگا؟ اور ایک متناہی پر قادر آنے والے کے چند جزوں کو جب ملایا جائے تو وہ غیر متناہی پر قادر نہیں ہوں گے، بلکہ متناہی سے متناہی پر قادر ہوں گے، غیر متناہی پر خاص قادر نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب تناہی کو تناہی سے ملا جائے تو وہ غیر متناہی پر قادر نہیں ہو سکتا، بلکہ کس پر قادر ہو سکتا ہے؟ متناہی پر. تو گویا کہ پورا کا پورا مجموعہ بھی قادر ہوگا کس پر؟ متناہی پر. لہذا ثابت ہو گیا کہ متناہی پر جو قادر ہوگا وہ قوت جسمانیہ ہوگا. فلک کی قوت محرکہ تو پہلے ہی کس پر قادر ہو رہی ہے؟ غیر متناہی تحریک پر. تو یہ جو صادق قادر ہو رہا ہے متناہی پر، یہ قوت جسمانیہ ہوئی. اور فلک کی جو قوت محرکہ ہے وہ قادر آ رہی ہے کس پر؟ غیر متناہی پر. لہذا وہ قوت جسمانیہ نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب ملا لو پورا سبق. وَإِنَّمَا قُلْنَا، اور ہم نے یہ جو دعویٰ کیا ان القوت الجسمانیہ تقوی علی تحریکات غیر متناہیۃ، کہ قوت جسمانیہ غیر متناہی تحریکات پر قادر نہیں ہو سکتی، اس لیے لأن کل قوت جسمانیۃ فہو قابلۃ للتجزی، کیونکہ ہر قوت جسمانیہ قابل تجزی ہے، یعنی تقسیم کے قابل ہے. وَكُلُّ قُوَّةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّجَزِّي، اور ہر وہ قوت جو قابل تجزی ہو فَإِنَّ الْجُزْءَ مِنْهَا يَقْوَى عَلَى شَيْءٍ، تو اس کا ایک جز پر صادق آتا ہے. والجملہ تقوی علی مجموع تلک الاشیاء، اور پورا کا پورا قوت کا مجموعہ ان اشیاء کے پورے مجموعے پر قادر آئے. قادر یہاں لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، صادق نہیں، قادر ہوگا. وَإِلَّا، کیونکہ اگر جز اور کل میں فرق نہ رکھا جائے، وَإِلَّا لَكَانَ الْجُزْءُ مُسَاوِيًا لِلْكُلِّ فِي التَّأْثِيرِ، ورنہ تو جز تاثیر میں کل کے کیا ہو جائے گا؟ مساوی ہو جائے گا. ھذا خلف، اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے. یہاں تک آ گیا. وَمَتَى كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہوگا یعنی کل اور جز تاثیر میں کیا رہیں گے؟ دونوں الگ رہیں گے. فَالْمَجْمُوعُ لَا يَقْوَى عَلَى غَيْرِ الْمُتَنَاهِ، لہذا قوت کا مجموعہ غیر متناہی تحریکات پر قادر نہیں ہو سکتا. لِأَنَّ الْجُزْءَ مِنْهَا، اس لیے کہ قوت کا ایک جز اما ان یقوی اعلی جملۃ متناہیۃ من مبدأ معین، یا تو ایک مبدأ معین سے متناہی پر صادق آئے گا یا غیر متناہی پر صادق آئے گا. والثانی باطل، دوسری صورت کیا ہے؟ باطل ہے. اذ المجموع یقوی علی ما هو زائد، کیونکہ جب جز غیر متناہی پر صادق آئے گا تو کل تو بدرجہ اولا اس سے زائد پر صادق آئے گا. فیلزم الزیادۃ علی غیر المتناہی المتسق النظام، تو غیر متناہی متسق النظام پر زیادتی لازم آئے گی. غیر متناہی متسق النظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر متناہی ایک ایسی امتداد جو فی نفسہ ہی متصل ہو. غیر متناہی فی نفسی کیا ہے؟ متصل، بالکل برابر ہے، نظام سے بالکل ملی ہوئی ہے، متصل ہے. اب اس پر زیادتی کرنا یہ کیا ہے؟ محال بات ہے. ھذا خلفن، یہ خلاف مفروض ہے، یعنی غیر متناہی پر زیادتی یہ محال بات ہے. فعلم، تو معلوم ہو گیا ان الجزء یقوی علی جملۃ متناہیۃ، کہ جز یہ کسی متناہی پر ہی قادر ہوگا اور دوسرا جز بھی اسی کی طرح دوسرے متناہی پر قادر ہوگا. والمجموع لا یقوی علی غیر المتناہی، لہذا ان کا مجموعہ غیر متناہی پر قادر نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن انضمام المتناہی الی المتناہی لا یوجب اللہ تناہی، کیونکہ متناہی کو متناہی سے ملانا یہ غیر متناہی کا موجب نہیں ہو سکتا. فثبت، تو ثابت ہو گیا کہ ہر وہ چیز جس پر قوت جسمانیہ قادر ہوگی فہوا متناہن، وہ کیا ہے؟ متناہی ہے. اور فلک کی قوت محرکہ جس پر قادر ہے وہ کیا ہے؟ غیر متناہی ہے. تو لہذا قوت جسمانیہ ذو مادہ ہوئی اور فلک کی جو قوت محرکہ ہے وہ مجرد عن المادہ بس. لیکن یہ قوت محرکہ فلک کی قوت محرکہ بعیدہ ہے. اب محرکہ قریبہ جو ہے وہ کل آ رہی ہے، وہ جسمانیہ ہی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ کون سی قوت محرکہ ہوگی؟ بعیدہ. بس بات تو سمجھ میں آ گئی.